بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. روي عن النبي صلى الله عليه وآله لو كان العقل رجلا لكان الحسن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اگر عقل کوئی جسمانی چیز ہوتی، عقل ایک باطنی چیز ہے، ظاہری چیز نہیں ہے، دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. اگر عقل دکھائی دینے والی چیز ہوتی اور کسی انسان کی شکل میں اگر عقل ہوتی تو میرا فرزند، میرا نواسا حسن ہے. گویا امام حسن علیہ السلام مجسمے عقل کا تجسم، عقل کا مظہر. یا دوسری روایت میں پیغمبر نے اسے نقل ہوا ہے، پیغمبر نے فرمایا الحسن ہدیۃ من رب العالمین. میرا نواسا حسن پروردگار کا تحفہ. یہ اس طرح کی جو احادیث پیغمبر اسلام سے وارد ہوئی ہیں وہ آپ کی حیات کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں جو آپ نے فرمایا کہ یہ مجسمے عقل، کیونکہ آپ دیکھیے ان کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیغمبر نے آپ کو عقل. سب سے زیادہ صبر کون کرتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام. یعنی مثال تھے علم میں، بردباری میں، تحمل کرنے میں، برداشت کرنے میں. یعنی ایسے لوگوں کو عام طور پر سماج میں بیوقوفی کا نمونہ سمجھا جاتا ہے، جو خاموش رہ جاتے ہیں، کسی بات کا جواب نہیں دیتے، کسی کی غلط بات سے ناراض نہیں ہوتے، کوئی اگر برا بھلا کہتا ہے تو اس سے ناراض نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کو عام طور پہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. تو دنیا جن صفات کے حامل کو عقل مند نہیں سمجھتی بلکہ احمق، بے وقوف، نادان سمجھتی ہے، ان صفات کے حامل کو پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ مجسمے عقل. علم ہے، بردباری ہے، آپ کے لیے علم ہے، صلح ہے، آپ نے صلح کی اپنے زمانے کے ظالم سے، اور صلح کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. ورنہ ظالم اپنے چہرے پر، ہم تو ہر زمانے میں جو ظالم ہوتے ہیں تو اپنے زمانے پر اپنے چہروں پر ایک نقاب، ایک اچھائی کا، اچھے لوگ بننے کا، مخوٹہ نقاب لگائے رہتے. پھر امام حسن علیہ السلام نے وہ صلح کر کے وہ اس کا جو نقاب پڑا ہوا تھا اچھائی کا، بھلائی کا، اسلامی کا، مسلمان ہونے کا، وہ نقاب اتار دیا بلکہ اس میں خود اتار دیا. تو اس لیے امام فرماتے ہیں، یہ دوسری حدیث میں ہے کہ ان الحسن والحسین امامان قاما فوقا، ہمارے دونوں نواسے حسن اور حسین امام ہیں، خواہ وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، یعنی خواہ وہ صلح کریں یا جنگ کریں. تو عقل کا معیار پیغمبر نے اس حدیث کو کہا کہ عقل کا نام صرف چالاکی نہیں ہے. ہم لوگ صرف چالاکی کو سمجھتے ہیں عقل مندی. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ آپ امام حسن کی زندگی کا اگر ملاحظہ کیا جائے تو تین چار چیزیں ملتی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صبر، علم، بردباری، صلح، انسان دوستی، دوسروں کے کام آنا. آپ کا دسترخوان کتنا فیمس ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا. کچھ لوگ دوسروں سے چائے پی لینے، گٹکا کھا لینے میں عقل مندی سمجھتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کیا درس دے رہے ہیں ہمیں؟ کسی سے کچھ کھا لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، کسی کو کچھ کھلانا، کسی سے کام کروا لینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے کام آنا یہ کام. تو عقل مندی کا معیار آپ نے کیا فرمایا؟ اس میں صرف چالاکی نہیں ہے بلکہ اس میں علم بھی ہے، بردباری بھی ہے، صبر بھی ہے، صلح بھی ہے، انسان دوستی بھی ہے، سخاوت بھی ہے. جب یہ ساری چیزیں جس انسان کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں اسے کہا جانا چاہیے عقل مند. تو جہاں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی اسے کہا
آ جائے گا عقل. اسی لیے امام پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا حسن مجسمے عقل ہے. اس لیے عقل کی جتنے اجزاء ہیں سب ہمارے نواسے میں یکجا ظاہر ہیں. صلوات پڑھیے.